أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين. پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15. ترجمہ: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. پھر جب وہ چھپ گیا تو فرمایا میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15. ترجمہ: پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. پھر جب وہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں ہوتا. اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15. ترجمہ: پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اسے میری قوم اے میری قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. حضرت محترم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آذر اور اس کی قوم بتوں کی پرستش کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ طریقہ سے انہیں سمجھایا کہ رات کے وقت جب ستارہ طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کو رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ چھپ گیا تو فرمایا کہ جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا اور وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. ستارے چھپ جانے کے بعد چاند کو چمکتا ہوا دیکھ کر فرمایا کیا اسے رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا جو چھپ جائے وہ رب ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا تو اس کی چمک دمک کو دیکھ کر فرمایا کیا تم اسے رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میں ان معبودان باطلہ سے بیزار ہوں. اے میری قوم میں دنیا میں دھوکہ کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا کو دھوکے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں.
اے قوم عقل سے کام لو، ستارے کی چمک، چاند کی روشنی اور سورج کی گرمی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں بلکہ کل جہان پیدا فرمائے۔ وہی سب کا خالق و مالک اور معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ اب آزر اور قوم کے پاس سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکیمانہ باتوں کو جھٹلانے کی کوئی دلیل نہ تھی۔ چاہیے تھا کہ وہ امر حق دل سے قبول کر لیتے، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام برابر انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ چاند، سورج اور ستارے خدا نہیں ہیں، مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیاں پرستش کے لائق نہیں۔ چنانچہ بتوں کے بارے ان کے دل و دماغ میں یہ تاثر راسخ ہو چکا تھا کہ اگر ہم ان کی توہین کے مرتکب ہوئے تو برباد ہو جائیں گے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا چاچا بت فروش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے چاچا کے ایک بت کو پکڑا اور بازار میں پہنچ کر فرمایا کہ کون خریدتا ہے وہ چیز جو کہ صرف نقصان ہی نقصان دیتی ہے، نفع ہرگز نہیں دیتی۔ اگر کسی نے اپنے دین و دنیا دونوں کو تباہ کرنے ہوں تو یہ بت خرید لو۔ بقول شاعر ہوکا دیوے وچ بازارے سونا نبی ربانا، لے لو بت اے لے لو بت جس دوزخ وچ جانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سرے بازار فرمائی تو کوئی بھی شخص بت کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کا منہ پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا کہ پانی پیو۔ یہ کام بھی قوم کے سامنے کیا گیا۔ عقل والوں کے لیے اس میں درس عبرت تھا، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 6۔ ترجمہ، اے چاچا تو اس کی پرستش کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ تیرے کام آئے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چاچا سے فرمایا تو ان بتوں کی پرستش کیوں کرتا ہے جو نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی تیری بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی تیرا کچھ سنوار سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں سے
آزر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اے ابراہیم، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 6 میں ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ترجمہ، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو پتھر مار کر سنگسار کر دوں گا اور زمانہ دراز تک مجھ سے بے علاقہ ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور پرستاران باطل کو راہ ہدایت پر آتے نہ پایا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش فرمائی اور کہا کہ یہ تمہارے بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے کاہنوں اور گمراہ پیشواؤں نے تمہارے قلوب و اذہان میں غلط خوف بٹھا رکھا ہے کہ تم اگر ان بتوں کو چھوڑ دو گے تو یہ ناراض ہو کر تمہیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ اے قوم، یہ تمہارے خود ساختہ بت تو خود اپنی آئی ہوئی مصیبت بھی نہیں ٹال سکتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا بھی انہیں بتوں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے، وہ اتنا ہی زیادہ بتوں کی پرستش کرتے۔ ان حالات کے پیش نظر داعی حق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اب مجھے کوئی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے پوری قوم پر واضح ہو جائے کہ لکڑی اور پتھر کی بے جان، گنگی اور بہری مورتیاں ان کا نہ کچھ سنوار سکتی ہیں اور نہ ہی کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو دوران گفتگو یہ فرما دیا کہ خدا کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، جیسے قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، اور مجھے خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ دے کر جاؤ گے۔ حسن اتفاق سے کچھ عرصہ بعد قوم کا سالانہ میلہ آ گیا اور پوری قوم میلہ منانے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے بت خانہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے جاتے وقت بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے اور قسم قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان بے جان مورتیوں کے سامنے طرح طرح کے میوہ جات دیکھے تو فرمایا اے بتو، تمہارے سامنے تازہ پھل اور کھانے موجود ہیں، تم انہیں کیوں نہیں کھاتے؟ بے جان مورتیاں بھلا کیا جواب دے سکتی تھیں؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے ایک بڑے بت کے سوا تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کے کاندھے پر
کلہاڑا رکھ دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ۔ ترجمہ، بس ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے کو بغیر توڑے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب ان بتوں کے پجاری میلے سے فارغ ہو کر بت خانے پہنچے تو اپنے خود ساختہ خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سر نہیں، سب کے سب زمین پر گرے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا بت صحیح سالم نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ ترجمہ، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالموں سے ہے۔ پھر ان میں سے چند لوگوں نے کہا، اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جب سرداروں اور کاہنوں نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تو غیظ و غضب میں کہنے لگے، اس کو اللہ کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ ترجمہ، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ چنانچہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو ان سرداروں اور کاہنوں کے مجمع میں بلایا گیا جہاں پوری قوم کے پجاری موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا خوف و خطر اس اجتماع عظیم میں تشریف لے گئے۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ پوچھا۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاہِيمُ۔ ترجمہ، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ سیدنا خلیل علیہ السلام قوم کے اس اجتماع کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ اب موقع مل گیا ہے کہ اب میری تقریر سے پوری قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان قوم کے سرداروں اور بتوں کے پجاریوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا کیا ہے، تو تم مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کو کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب باثواب پر کاہن اور سردار لاجواب ہو گئے اور عارت ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر سوچنے لگے کہ اب انہیں کیا جواب دیا جائے۔ قوم بھی اپنے کاہنوں اور سرداروں کے مکر و فریب کو سمجھ گئی۔
چنانچہ کاہن اور سردار سرنگوں ہو کر کہنے لگے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ترجمہ، پھر اپنے سروں کے بال اونھے ہو گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ جب کہنوں نے یہ اقرار کر لیا کہ بت بول نہیں سکتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ترجمہ، تف ہے تم پر اور ان پر جو خدا کے سوا پرستش کرتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ پھر تم انہیں خدا کیوں مانتے ہو جو اپنی خبر نہیں رکھتے؟ وہ تمہاری خبر کیسے لے سکتے ہیں؟ جو خود عاجز ہیں وہ تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں؟ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا پوری قوم کے سامنے یہ بیان ان کے لیے رائے حق کو اختیار کرنے کے لیے کافی تھا، مگر ان بدبختوں نے حق تسلیم کرنے کی بجائے اللہ کے نبی کے ساتھ عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سازشیں ہونے لگی۔ چلتے چلتے یہ بات حاکم وقت نمرود مردود تک پہنچ گئی۔ نمرود نہ صرف اس قوم کا بادشاہ کہلاتا تھا بلکہ وہ خود کو اپنی رعایا کا خدا تصور کرتا تھا۔ لوگ دیگر بتوں کی طرح اسے بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ نمرود لعین کو سیدنا خلیل علیہ السلام کے متعلق جب معلوم ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ تبلیغ یوں ہی جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ شخص قوم کو مجھ سے برگشتہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ نمرود لعین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے بتوں اور دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو اور ہماری الوہیت کے بھی قائل نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ بے جان پتھر کی مورتیاں کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ تو بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، پھر تو خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ترجمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود لعین نے جواب میں کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید خانہ سے 2 شخصوں کو بلوایا، پھر ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فعل سے سمجھ گئے کہ یہ موت و حیات کی
اصل حقیقت سے نا آشنا ہے۔ چنانچہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو اگر خدا ہے تو مغرب سے چڑھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیان پر نمرود لعین لاجواب ہو گیا۔ چاہیے تھا کہ وہ امر حق کو قبول کرتا، مگر نمرود نے خدائے بزرگ و برتر کو تسلیم نہ کیا، اس لیے کہ اس کو خدا کی سیٹ سے اتر کر مخلوق میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ سامعین اکرام، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے چاچا کو بھی لاجواب کر دیا، پوری قوم اور بادشاہ وقت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکست فاش دے دی۔ ان کے پاس اللہ کے نبی کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سلامتی اور عافیت اسی میں سمجھی کہ حق بات کہنے والے کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ ساری قوم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5، اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ، چنانچہ وہ کہنے لگے ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لے لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ساری قوم نے مل کر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری اور ہمارے معبودوں کی توہین و تضلیل کی ہے، بس اب اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے کہ ہم انہیں نظر آتش کر دیں۔ چنانچہ ان ظالموں نے نمرود لعین کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بند کوٹھڑی میں قید کر دیا اور پھر رب ذوالجلال والاکرام کو ایک کہنے والے کو جلانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، قالوا بنوا لہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 7۔ ترجمہ، بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اسی طرح ان ظالموں نے پتھر کی 30 گز لمبی 20 گز چوڑی 4 دیواری بنائی اور پھر اس میں لکڑیاں ڈالنا شروع کی۔ ہر شخص اپنی ہمت و طاقت کے مطابق لکڑیاں جمع کرتا اور اس 4 دیواری میں ڈال جاتا۔ بیمار یہ منتیں مانتے کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ اس چخا میں لکڑیاں ڈالیں گے۔ بت پرست عورتیں سارا دن چرخہ کاٹتی اور شام کو جو مزدوری ملتی اس سے لکڑیاں خرید کر اس چخا میں پھینک آتی اور وہ اپنے خیال میں اسے بھی نیکی تصور کرتی تھی۔ اسی طرح کچھ عرصہ تک اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی رہیں۔
پھر ان کو آگ لگا دی گئی تو آگ کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو قید خانہ سے باہر لے آئے اور انہیں رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھ کر عرش و فرش کے ملائکہ اور دیگر مخلوقات میں چیخ و پکار کی صدا بلند ہو گئی اور عرض کی کہ اے رب کریم، تجھ کو ایک کہنے والا اور تیرے نام کے ڈنکے بجانے والا تیرا دوست اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پانیوں کے خازن نے بارگاہ خداوندی سے اجازت طلب کر کے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنا پانی لے آؤں گے جس سے آگ بجھ جائے۔ ہوا کے فرشتے نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اتنی ہوا چلا دوں کہ ساری آگ اڑ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا شکریہ، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا خدا کافی ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور، میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کسی کو رسائی حاصل نہیں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ بقول شعر جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ آخر کار ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ پوری قوم خوش ہو گئی کہ آج ہمارے بتوں کو برا کہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مگر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ، تیرا قانون سب کو جلانا ہے، مگر آج تو اپنا قانون تبدیل کر لے۔ ارشاد خداوندی ہے، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ، ہم نے حکم دیا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو خالق دو جہاں جل وعلا کے حکم سے اس طرح ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ صرف وہ رسیاں جل گئیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ اسی طرح میرے قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں،